1150 سے لے کے 1947 کی ہسٹری کو آپ دیکھیے کہ پہلے ان کے یہاں علم و فن کا شوق آیا اور ایک نفسیاتی آزادی ان کے آئی، ورنہ ان کے یہاں بھی نفسیاتی غلامی تھی۔ اب نیچرل سائنسی ایجادات ان کے یہاں آئی، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میڈیسنز، ان سب میں بہت ڈیولپمنٹ ہوئی۔ پھر ایک مشینی طاقتیں بننے لگیں، نیوی، جہاز، بزنس، زمین کے خزانے نکال کے یوز کرنا ان کو طریقے آنے لگے۔ سوشل سائنسز میں بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ان کے یہاں، جس کی پولیٹیکل سائنسز میں، اکنامکس میں، پھر معاشرت کے لحاظ سے سوشل سائنسز میں کیا کیا امپروومنٹ آئی ہیں، اس کو آپ پڑھ چکے ہو اگر آپ نے ان کی بکس دیکھی ہوں۔ تو پھر رزلٹ کیا ہوا؟ کیا ان کے یہاں غلامی اور جاگیرداری ختم ہوئی تھی، اور مذہبی جنگیں جو آپس میں، یعنی ظاہر ہے کہ وہ کرسچنس تھے لیکن ان کے آپس میں اختلافات ہوتے تھے، مثال کے طور پر کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ فرقے اور ایک تیسرے ان کے آرتھوڈاکس، ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے چلتے رہتے، وہ رک گئے سلسلے، لیکن ان کے ہاں یہ نیشنلزم آیا تھا۔ تو پھر دیکھیے کہ بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ ان کی ہسٹری کو پڑھ لیں۔ لیکن پھر یورپ، امریکہ اور رشیا کے اندر زوال آیا 1914 ٹو 1950 کے پیریڈ میں۔ یہ کس بیسس پہ آیا کہ ان کے یہاں جو نیشنلزم کا جو تصور ان کے یہاں پھیل گیا تھا، تو اب اس میں وہی جاہلیت آ گئی تھی۔ جاہلیت کیا تھی کہ بس جناب ہماری قوم جو بھی کرے ہم اس کے ساتھ ہیں، وہ یہی ان کے یہاں آیا تھا۔ اور ہوا کیا کہ پھر امریکہ، اگرچہ ایک یہ ڈیولپمنٹ تو ہوئی کہ امریکہ اور آسٹریلیا آزاد ہو گئے تھے، امریکہ پہ بھی حکومت تھی انگریزوں کی، لیکن 1776 میں آزاد ہوئے۔ ارجنٹینا 1818 میں آزاد ہوا ہے، برازیل 1822 میں ہوا، کینیڈا 1867 میں آزاد ہوا، اور آسٹریلیا 1901 میں ہوا۔ یہ ایک تو امپروومنٹ آئی، لیکن پھر ہوا ہے کہ اپنی اپنی قوم پہ جب فوکس ہوا تو پھر آپس میں لڑنے لگے۔ وہ پہلی ورلڈ وار آپ کہہ لیں، فرسٹ ورلڈ وار 1914 ٹو 1918 میں، جس میں ایک طرف ہوا یہ کہ فرانس، انگلینڈ، رشیا، امریکہ، چائنا اکٹھے بنے، اور اس کا مقابلہ ہوا جرمن، آسٹریا، ہنگری، اور مسلمانوں کی سلطنت عثمانیہ بھی ان کے ساتھ ہو گئی تھی، ان کی جنگ ہوئی، بڑی تباہیاں ہوئیں، اور پورا یورپ کمزور ہونے لگا، بھی ہوا نہیں، یعنی ہوا کسی حد تک۔ اب یہ سچویشن آئی تھی، تو یہ عین اس زمانے میں حکومت تو ہمارے ہاں برٹش حکومت ہی تھی، اس کے ہاں آپ اس زمانے کے، آپ علامہ محمد اقبال صاحب کے اس زمانے کی شاعری کو پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گی کہ بھی ان کو نظر آ رہا تھا کہ بس اب یہ یورپ کی جو پاور ہے تباہ ہو جائے گی کچھ عرصے میں، اور وہ ہوا ایکچولی 1939 ٹو 1945 میں دیکھیے تو پھر دوبارہ فرانس، انگلینڈ، رشیا، امریکہ، چائنا ایک طرف ہوئے، اور مقابلے میں جرمن، اٹلی اور جاپان ایک طرف ہوئے۔ ایسی جنگ ہوئی اور بہت بڑی تباہی ہوئی۔ اچھا، کرتے تو اپنے ملکوں میں لڑتے ہیں نا، نہیں وہ ہمارے ملکوں میں آگے لڑے۔ یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے دو ہاتھی بھی اگر جنگل میں لڑیں تو لڑیں بھائی، ہمیں کیا لینا دینا، لیکن اگر ہمارے محلے میں آ کے اگر لڑے تو ہمارے گھر ٹوٹیں گے۔ تو یہ ہوا، اور پھر ہوا یہ کہ پھر ان کے ہاں اتنی بڑی تباہی ہوئی تھی، اسی بیسس پہ انہوں نے ایشیا اور افریقہ کے ممالک کی آزادی بھی دی، لیکن یورپ کی تقلید وہ ہمارے یہاں ابھی تک جاری ہے، یہ ہمارے یہاں ویکنس ہے بھی۔ نیو کولونیلزم کا پیریڈ 1945 سے شروع ہوا، آج تک جاری ہے، جس میں صورتحال کیا ہے کہ ابھی نیو کولونیلزم اس طرح سے ہے کہ اصل اکانومی ہماری ابھی بھی یورپ میں تو ذرا کم ہی، امریکہ میں زیادہ ہے، امریکہ یا رشیا کی زیادہ رہی ہے، لیکن رشیا بھی کمزور ہو گئی، اب امریکہ ہی خالی ہے، اور چائنا اب ڈیولپ ہو رہا ہے، اور یورپ پھر دوبارہ ڈیولپ ہو رہا ہے، تو ہم ان کے انڈر ہی اکانومی ہماری چل رہی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں کرپشن ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان سے بڑی بڑی مہنگی چیزیں خرید لیتے ہیں،
اور وہ ہمارے لوگ جو ڈیسیجن لیتے ہیں ان کو جا کے کچھ نہ کچھ ان کو فنڈ مل جاتا اور ان کو مل جاتا، اور پیچھے سے پیسے قوم دے رہی ہوتی ہے ٹیکس کے ذریعے. تو یہ صورتحال چل رہی ہے. تو اس لیے ہم ابھی تک مقروض ہیں. سچویشن تو یہ ہے. اچھا، اب ان کے زوال مزید ہم آگے دیکھتے ہیں. یورپ اور امریکہ میں ایک زوال کی ریزنز کیا تھیں؟ یہ اصل ریزن اس پیریڈ میں یہ رہی ہے کہ یورپ کے اندر بھی جاگیردارانہ کلچر تھا، مزدوروں پہ بہت ظلم ہوتا رہا، لامحدود ٹائم ان سے لیتے رہے اور آمدنی میں مالکوں کو فائدہ ملتا، مزدوروں کو کچھ نہیں. تو ایک پوری یورپ کے اندر یہ صورتحال تھی، اور امریکہ کا بھی یہی حال تھا. اور آپ کو اگر یاد ہو تو اس کی بہت ساری اس زمانے میں موویز بھی انہوں نے وہ بنائی ہوئی ہیں. تو کیا کس برے طریقے سے مزدوروں سے وہ کام لیتے تھے. تب ہوا یہ کہ ایک مارکسزم شروع ہوا. ایک بڑے اسکالر جو یورپ کے تھے، کارل مارکس اور ان کے ساتھی اینجل. اب یہ 1883 اور 1895 میں ان کا انتقال ہوا. اس زمانے میں انہوں نے بہت سارے آرٹیکلز لکھے اور اپنا میسج پہنچایا سارے مزدوروں کو کہ یار یہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے لیے کچھ کرو. تم فلسفہ جد و جہد آیا اور ایک انقلاب آئے تاکہ تمام آمدنی سارے انسانوں کو ملے. اب اس میں مشرقی یورپ میں مارکسزم میں بہت فروغ آیا تھا، اور رشیا میں تو پھر ایک باقاعدہ سوشلسٹ انقلاب ہو گیا تھا. سوشلسٹ ریولوشن 1917 میں ہوا، اور ان کے مین جو لیڈر تھے لینن، ان کی حکومت بنی. اور پھر اگلے جوزف اسٹالن کی حکومت بنی 1925 ٹو 1953. اس زمانے میں سیکنڈ ورلڈ وار آ گئی، اور اس کا وہ ایک شدید پاور میں ایشو میں رہے. لیکن سیم چائنا پہ بھی ان کے اثرات آئے، اور یہ مارکسزم 1949 میں وہاں آ گیا. لیکن اب سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ بھی تباہ ہوا. اب اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اب دیکھیے کہ وہ انہوں نے کیا تو ایک بڑا، جو یہ کارل مارکس کی جو دعوت بڑی پہنچی تھی، لیکن اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ مزدوروں کو کچھ نہیں ملا، لیکن یہ لینن اور اسٹالن کو ملا، اور انہوں نے لاکھوں مزدوروں کو بھی قتل کیا. رزلٹ تو یہ ہوا ان کا. اب اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ چلیں جناب، اقوام متحدہ 1945 میں بن گئی، سارے ملک اکٹھے بنتے رہے. اور اب ہوا کیا کہ ایک کولڈ وار شروع ہو گئی، جس میں ایک بڑی پاور رشیا تھی اور دوسرا امریکہ تھا کیپٹلزم کا، اور یہ تھے سوشلزم کے. تو اس پہ آپس میں یہ جنگیں چلتی رہیں دونوں عرصے تک. 1990 میں ختم ہو گیا سلسلہ. مارکسزم ناکام ہو گیا، اس لیے کہ اسی بیسس پہ پوری اکانومی رشیا اور چائنا کی بالکل تباہ ہو گئی تھی. اب اس کے بعد ایک ہی سپر پاور آج کل رہ گئی ہے جو امریکہ ہے، جس کو ہم فری مارکیٹ اکانومی وہ کہتے ہیں. اب ہوا کیا کہ ایشیا میں مسلم ریاستوں کو آزادی تو ملی، یہ خود رشیا کا قبضہ تھا. ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، کرغیزستان، آذربائیجان، جارجیا 1991 میں انہوں نے آزاد کر دیا. چلو کسی حد تک آزاد ہوئے، 100% تو نہیں ہوئے، لیکن چلو جتنے بھی ہوئے. لیکن اب دیکھیے ہمارے ہاں کمی صرف ایک ہی رہ گئی ہے، اور وہ ہے ہماری کرپشن کی. اور وہ کرپشن میں ہم کچھ نہیں کر سکتے کسی بندوں کی، ہم اپنی کرپشن تو ٹھیک کر سکتے ہیں نا، اتنا تو ہے نا. اور ہم اپنے فیملی، اپنے دوست، بھائی، کولیگز، اور اگر آپ بڑے اسکالر ہیں تو پھر آپ اور لوگوں تک ایسا میسج تو پہنچا دیں نا، بس دیٹس اٹ. اتنا ہی کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے دیکھیں برکت آئے گی. اب دیکھیے کارل مارکس نے اور یہ اینجل نے جو کچھ کیا تھا، انہوں نے بھی تو میسج ہی پہنچایا تھا اور کچھ نہیں ہوا تھا. تو ان کا میسج بھی پہنچا، تو اس طرح آپ بھی یہ کریں گے تو آئے گا. اب دیکھیے آج کل مارکسزم کے خاتمے کے بعد چائنا میں انویسٹمنٹ ہوئی، اور خود یورپ اور امریکنز نے اپنی فیکٹریاں چائنا میں کی ہیں 1993 سے آج تک ہے. چلیں آج کل کا زمانے میں
یہ اسی سال میں یہ سلسلہ ہوا ہے جس کو اب کرونا وائرس کا سلسلہ چل رہا ہے. تو اس میں دیکھتے ہیں اب اس کا اکانومی کا آگے کیا رزلٹ آئے گا. اگلے 1-2 سال میں اس کا رزلٹ ہمیں سامنے آئے گا. تو آج تک کی یہ صورتحال ہے. تب آپ یہ دیکھیے کہ یورپی یونین انہوں نے بھی پہلے تو آپس میں لڑتے رہے ایک دوسرے سے، لیکن پھر ان کو خیال آیا کہ یار ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ 2 جنگیں ہم کر بیٹھے اور خود ہوئے. تو تب انہوں نے ہوا کیا کہ اپنی اپنی کالونی کے لوگوں کو تب بلایا. اب دیکھیے کہ پاکستان اور انڈین آ کے انگلینڈ میں جا کے سیٹل ہوئے، اسی طرح کینیڈا میں اور امریکہ میں بہت سے لوگ آ کے سیٹل ہوئے. اچھا پھر جرمن میں دیکھیں تو انہوں نے ترکی کہ ان کا آپس میں تعلق تھا تو وہ جا کے سیٹل ہوئے. یہ رزلٹ ہوا ہے. تب دیکھیے کہ اب تک کی پوری سچویشن یہ ہے. لیکن یورپ اور امریکہ کی چائنا میں جب انویسٹمنٹ ہوئی ہے تو وہاں پہ ان کی جاب کم ہو گئی یورپ امریکہ کی. لیکن اب کوبیک کہ یہ جو اکانومی ہے اس میں آج کل کے ایشو چل رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کچھ عرصے بعد. تو دیکھیے سب سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سبق یہی ملتا ہے کہ جناب ہم اللہ کا میسج پہنچا دیں تو بہتر ہوگا. یہ دیکھیے کہ وہی جو مستقبل کے پلان کی ضرورت ہمیں، جس پہ اصل بات ہماری یہاں سے شروع ہوئی تھی نا، تو ہم یہی کر لیں. اب یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ ساری آپشنز ہیں. چاہے تو ہم سیاست کر لیں، اس کے لیے الیکشن میں ہم سٹرگل کر لیں، یا کچھ جنگیں کر لیں، دہشت گردی کر لیں، یا تیسری آپشن یہ بھی ہے کہ ہم کنسٹرکشن کریں علمی اعتبار سے، اپنی ایجوکیشن کو ڈیولپ کریں. جہالت اور غربت کا جو فتنہ ہمارے ہاں ابھی تک موجود ہے اس کو ختم کرنے کی ہم کوشش کریں.